السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اس نظم کے دوسرے بند کو پڑھیں گے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا جو دوسرا بند ہے اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ عزیز طلباء، یہ بند جو ہے وہ 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو ہم اس طرح کریں گے کہ پہلے ایک شعر کا مفہوم بیان کریں، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، یعنی دوسرے بند کے تینوں اشعار کا الگ الگ مفہوم کرنے کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ تو عزیز طلباء، اب پڑھتے ہیں پہلا شعر۔ دوسرے بند کا پہلا شعر جو ہے اس کا مفہوم پہلے پڑھتے ہیں۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ اس کے جو ہے الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ بند نمبر 2، ٹھیک ہے۔ لو کہتے ہیں تیز گرم ہوا کو، آفتاب ہے، آفتاب کے معنی ہے سورج، حدت کہتے ہیں تپش کو، تاب و تب چمک دمک، مثال شب رات کی مانند، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں دوسرے بند کے پہلے شعر کی مفہوم کی طرف۔ تو میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، سورج تپا ہوا تھا، اسی تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ تو عزیز طلباء، یہ جو دوسرا پہلا جو شعر ہے اس کا ہم نے مفہوم جان لیا ہے، الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا شعر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جی، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، نہر الکما، نہر الکما ایک ایسی نہر ہے جو دریائے فرات سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا احوال بھی انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری نظم منظر نگاری وہاں پر جو شاعر ہے اس نے میدان کربلا کی جو گرمی کی شدت ہے اس کا منظر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے نہر کا بھی ذکر کیا ہے جو دریائے فرات سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسرا شعر ہے، دوسرے بند کا دوسرا شعر، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نہر الکما کے ہونٹ خشک تھے، پانی کے بلبلے جو خیموں کی مانند تھے وہ بھی گرم تھے، ٹھیک ہے۔ عزیز طلباء، اب آتے ہیں ہم تیسرے شعر کی طرف، یعنی بند نمبر 2 کے تیسرے شعر کے مفہوم کی طرف۔ اڑتی تھی خاک اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ تو عزیز طلباء، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، زندگی کا چشمہ سوکھ چکا تھا اور دھوپ نے دریائے فرات کا پانی ابال دیا تھا۔
یہاں پر شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، یعنی جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اصل میں دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ گرم ہو چکا تھا، انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے کہ جیسے دریائے فرات کا پانی ابل رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلباء، مشکل الفاظ کی معنی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، مفہوم بھی ایک ایک شعر کا آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس دوسرے بند کی تشریح کی طرف۔ شاعر میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنگ کے دن کربلا کے میدان میں بہت تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، سورج کی دھوپ میں بہت زیادہ تپش تھی، جس طرح دیر تک آگ پر رکھی ہوئی چیز جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر بھی رات کا گماں ہوتا تھا۔ دھوپ کا رنگ شدت تپش سے کالا پڑ گیا تھا، اس وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے خود نہر الکما کو بھی پیاس لگی ہوئی ہو، اس کے پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، ایسے میں زندگی بے جان سی ہو کر رہ گئی۔ گرمی کی شدت نے لوگوں کو مایوس کر دیا تھا، اس گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی بھی جیسے ابل رہا ہو۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، اس سارے بند کو پڑھنے کے بعد ہم نے تشریح کی ہے، تو ایک ایک شعر کا مفہوم بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ تو بند نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا باشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر تھا مقام، سمندر کا تھا مقام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ تو عزیز طلباء، اب دیکھتے ہیں اس تیسرے بند کے الفاظ کے معنی جو ہیں۔ تیسرا بند جو ہے اس کے الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہے۔ چار پائے، چار پیروں والے جانور، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، آہو کہتے ہیں ہرن کو، کاہلے جس طرح کاہلی ہوتا ہے سستی، اسی طرح کاہلے سست، سیاہ فام کالی رنگت والے، مسل مانند کی طرح، خام کچا، گیا کہتے ہیں گھاس پوس کو، گھاس کو، چاہ کہتے ہیں چاخت یا کنواں جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو تیسرے بند کے پہلے شعر کے مفہوم کی طرف۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا آشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ تو عزیز طلباء، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ چار پائے شام تک جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے اور سمندر مچھلیوں کا ٹھکانہ بنا ہوا تھا، یعنی ہر کوئی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چھاؤں ڈھونڈ رہا تھا، تو اسی طرح جو ہے مچھلیاں بھی سمندر میں نچلی تہہ سے لگ گئی تھی۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے مثل موم خام۔ تو اب تیسرے بند کے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ ہرن سست ہو چکے تھے جبکہ چیتے گرمی کی شدت سے سیاہ ہو چکے تھے، اتنی گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل چکے تھے۔ تو عزیز طلباء، تیسرے بند کے دوسرے شعر کا مفہوم بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ سرخی اڑی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیسرا شعر
تیسرے بند کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ چاہ ہوتی ہے چاہت، کنواں، ٹھیک ہے۔ تو جو تیسرا شعر ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ گرمی کی شدت سے پھول سے سرخی اور سبزے سے سبز رنگ ختم ہو چکا تھا، یعنی گرمی کی وجہ سے پھول سے سرخی اور سبزے، جس طرح گھاس میں سبزہ ہوتا ہے اسی طرح سبزے سے سبز رنگ ختم ہو چکا تھا، اور کنویں کا پانی جو ہے وہ بھی ٹھنڈی جگہ ڈھونڈنے کے لیے، سایہ ڈھونڈنے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اس تیسرے بند کے جو ہے تیسرے بند کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا حال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جانور گرمی کی شدت سے بے حال تھے۔ جو جانور پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی سے باہر ہی نہ نکلتے تھے۔ جب شام کے وقت سورج کی حدت ذرا کم ہوتی تھی تو تب جا کر کہیں وہ پانی سے باہر آنے کا ارادہ کرتے۔ مچھلیاں جو سمندر میں رہتی تھیں وہ بھی سطح آب پر آنے سے ڈرتی تھیں۔ سطح کا پانی آگ کی طرح کھولا ہوا تھا۔ مچھلیاں سمندر کی تہہ میں چلی گئی تھیں تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں۔ اس گرمی نے کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ ہر وقت جو ہے ہر کوئی اس سے نڈھال تھا۔ ہرن سست ہو چکے تھے اور جو چیتے تھے ان کی رنگت بھی گرمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی۔ ان سے ایک قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ گرمی نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ دھوپ کی تیزی کی وجہ سے ان کا رنگ روپ بھی سیاہ ہو گیا تھا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ در حقیقت پتھر دھوپ کی وجہ سے صرف گرم ہوئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے، یعنی یہاں پر انہوں نے مبالغہ آرائی کی انتہا کی ہے، لیکن شعر میں زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح مبالغہ آرائی کا سہارا لیا ہے۔ بہار کے موسم میں سرخ سرخ پھول جو خوشنما نظر آتے ہیں اور باغ کو رونق بخشتے ہیں، اس گرمی میں پھولوں کا سرخ رنگ بھی اڑ گیا۔ گھاس پھوس بھی سوکھ کر پیلی رنگت اختیار کر چکی تھی۔ اصل میں گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے جو آنکھوں کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر دھوپ نے اس کی تازگی چھین لی ہے۔ سبزی پلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ کنووں کا پانی نیچے چلا گیا۔ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ زیر زمین پانی کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کنووں کا پانی نیچے چلا گیا تھا، لیکن میر انیس کہتے ہیں کہ سائے کی چاہت میں پانی نیچے چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، اس دوسرے بند کی تشریح بھی آپ لوگوں نے کر لی، یعنی آج ہم نے صرف 2 بند پڑھے ہیں، تو مزید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 2 یا 3 جو باقی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔